ہر دور میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کو انسانوں کی اصلاح کے لیے چنا، تو ویسے ہی تاریخ 6 دسمبر 1680 عیسوی اچ شریف میں اللہ نے اپنے خاص بندے حضرت عبداللہ شاہ کے نور کو واضح کر دیا، جس کو آج بھی زمانہ بابا بلے شاہ کے نام سے پہچانتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت شاہ محمد درویش اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ آپ کی ولادت سے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ کے والد حضرت محمد درویش بخارا سے ہجرت کر کے اچ میں رہنے لگے، تبھی آپ کو بخاری سید کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد عربی اور فارسی پہ عبور رکھتے تھے، لیکن وہاں بڑی مشکل سے اپنا گزر سفر چلاتے تھے، تبھی آپ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر آپ اچ سے ملکوال اور ملکوال سے پانڈو کے لے آئے، اور یوں ہجرت کے ساتھ ہی آپ بڑے ہونے لگے۔ جیسے کہ آپ کے والد دین کے عالم اور عربی اور فارسی پہ عبور رکھتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے سید سمجھ کے، عالم دین سمجھ کے آپ سے گزارش کی کہ آپ سید ہیں اور عالم دین ہیں، ہمیں اپنے علم سے فیض یاب کریں، اور یوں بابا بلے شاہ کے والد وہاں کی مسجد کے پیش امام بن گئے اور لوگوں کی اصلاح کرنے لگے اور ان کو اللہ کا دین سمجھانے لگے۔ بس بابا بلے شاہ اپنے والد کے ساتھ دین کا علم بھی سیکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاؤں دیہات کی بکریاں بھینسیں ہوتی تھی ان کو بھی سنبھالتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ نے محنت کے دامن کو تھامے رکھا اور اکثر کافی دیر ایک جگہ بیٹھ کے مسلسل سوچا کرتے تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میری خلقت کا اصل کیا ہے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 8 سے 9 سال تک ہی تھی کہ آپ بکریوں کو گھاس کھلانے کے لیے باہر گئے، تو ساتھ والے کھیت کا گھاس آپ کی بکریاں اور آپ کی بھینسیں جو لوگوں نے آپ کو سنبھالنے کے لیے دی تھی وہ کھانے لگی۔ اتنی دیر میں اس کھیت کا مالک آپ پہنچا اور چیخ کے آپ کی توہین کرنے لگا۔ بابا بلے شاہ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرمانے لگے، اللہ نے ہم سادات کو کبھی رسوا نہیں کیا، جا دیکھ تیرا گھاس ویسے کا ویسا ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھے کہ اس کا کھیت ویسے کا ویسا سلامت ہے، وہ قدموں پہ گر گیا اور یوں آپ کی معرفت کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ آپ غریبوں اور مساکین سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ جو انسان بے علم ہوتا تھا آپ ان کو بے علم ہونے کا احساس تک نہیں دلاتے تھے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن وہاں کے جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کو عبداللہ شاہ کہنے میں دقت ہوتی تھی، تو وہ آپ کو عبداللہ شاہ کی بجائے بلہ شاہ، جو انہیں کہنے میں آسان لگتا تھا، وہ کہتے تھے۔ آپ ان کی معصومیت کو دیکھ کے اپنے نام بلہ شاہ پہ ہی راضی رہے اور یوں عبداللہ شاہ سے آپ کا نام بلہ شاہ بن گیا۔ اور جب وہ لوگ کوئی چیز آپ کی طرف بھیجتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ عبداللہ شاہ کو دے دو، وہ کہتے تھے بلے شاہ کو دے دو، اور یوں آپ کا اسم سب سے منفرد ہو کر بابا بلے شاہ بننے لگا۔ بس ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تو آپ کے بابا نے آپ کو بلایا اور فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، جو علم میرے پاس تھا وہ میں نے سب تمہیں سکھا دیا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قصور چلے جاؤ اور اپنے علم کو بڑھاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ بس آپ قصور آ کے اپنے آپ کو علم میں اور بھی مصروف کر دیا۔ آپ کے استادوں میں علامہ غلام مرتضیٰ اور مولانا محی الدین تھے۔ آپ کے علم کی تڑپ کی شدت یہ تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ طالب علم کی حیثیت سے معلم تک آ پہنچے اور اسی مدرسے میں لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ بس ابھی کچھ ہی دن گزرے کہ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت زمین پہ آتا ہے اور اس پہ ایک بزرگ بیٹھ کے یہ فرماتا ہے کہ اے بلے شاہ، تمہارا فیض یہاں نہیں بلکہ تمہیں جو فیض ملنا ہے وہ حضرت شاہ عنایت کے پاس تمہیں ملے گا۔ تو آپ حضرت شاہ عنایت کو ڈھونڈنے لگے، مدرسے کو چھوڑ دیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ نے دیکھا ایک بزرگ کھیتی باڑی کر رہا ہے،
پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے پہ مٹی۔ آپ جیسے ہی قریب آئے تو آپ کو منزل مل گئی۔ شاہ عنایت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں وہ بچہ دیکھ رہا ہوں جس کو لوگ بلے شاہ کہہ کے بلاتے تھے، اور وہ اس نام پہ راضی تھا۔ بس جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو آپ قدموں میں گر گئے اور فرمانے لگے، ہاں میرے مرشد، میں وہی عبداللہ ہوں جس کو محلے کے یتیم بچے بلہ شاہ کہتے تھے۔ اور یوں آپ ایک مرید کی حیثیت سے اپنے مرشد شاہ عنایت کے پاس رہنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں، بلہ شو نہیں آندا مینوں، عنایت دے بوئے جس پہنائے چولے مینوں، ثابت تے سوئے۔ بس حضرت شاہ عنایت جس اخلاق سے لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، بابا بلے شاہ ان سے کافی متاثر ہوئے، یہاں تک کہ اپنا گھر، وطن سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ تصوف کو سمجھنے کے لیے کسی زندہ پیر کا ہونا ضروری ہے، کسی زندہ ولی کامل کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے زندگی کی حقیقت میرے مرشد شاہ عنایت نے سمجھائی۔ آپ کے عشق کی مثال ایسے تھی جیسے مولانا رومی شاہ شمس تبریز سے عشق کیا کرتے تھے، ویسے ہی آپ حضرت شاہ عنایت سے بے انتہا مودت کیا کرتے تھے۔ جیسے لوگ مولانا رومی کو تانے مارتے تھے کہ تم اس فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو کیوں اتنا عزیز رکھتے ہو، تم تو عالم دین ہو، ویسے ہی بابا بلے شاہ کو لوگ کہتے تھے کہ تم تو عالم دین ہو، اس پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے فقیر کو کیوں محترم سمجھتے ہو۔ بس یہی تانے، یہی عشق آپ کے اندر درد پیدا کرتا گیا، اور اسی درد سے آپ کے الفاظ اور بھی گہرے ہوتے گئے، اور یوں آپ کے الفاظ دل کو چھونے لگے، اور آپ نے اپنے الفاظ اشعار سے لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دی۔ آپ اکثر جب بھی اپنے اشعار لکھتے تھے تو اپنے بچپن کے ان غریب دوستوں کو یاد کرتے جو آپ کو بلے شاہ کے نام سے پکارتے تھے۔ تبھی آپ نے اپنے اشعار میں جب بھی اپنا ذکر کیا تو ان یتیم اور مساکین کو تصور میں لے کے بلے شاہ تحریر کر دیا۔ آپ کے مرشد حضرت شاہ عنایت فرماتے تھے، اے بلے شاہ، تیرے اشعار میں اللہ نے دنیا کو سمجھنے کی جھلک رکھی، جو تیرے اشعار سمجھ جائے گا وہ اس دنیا کو بھی سمجھ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھڑا نہ لبا، سجدے کر کر ہارے۔ ارے رب تے تیرے اندر وسدا، وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملسی جہڑا اپنے نفس نو مارے۔ آپ کے اشعار ہند و سندھ میں بچے بچے بڑے بڑے کہنے لگے، اپنی محافل میں گنگنانے لگے، اور یوں رفتہ رفتہ آپ کی شخصیت سب سے منفرد نظر آنے لگی۔ آپ فرماتے تھے، مسجد ڈاہ دے مندر ڈاہ دے، ڈاہ دے جو کچھ ڈہدا، ایک بھی بندے دا دل نہ ڈھاوی، رب دلا وچ رہندا۔ آپ کے الفاظ میں وحدت الوجود جھلکتا تھا۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، جس طرح کپڑا کسی بھی رنگ نسل کا ہو لیکن اس کا وجود کپاس ہے، ویسے ہی انسان کے چہرے الگ الگ ہیں لیکن ان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ہے۔ اور یہی بات وقت کے عالم دین کو پسند نہیں آتی تھی، اور آپ پہ دن بدن سختیاں آنے لگی۔ جب آپ کے استاد کا وصال ہوا تو آپ اور بھی تنہا ہو گئے، اور آپ کے الفاظ میں اور بھی درد پیدا ہو گیا، اور آپ اپنے الفاظ سے، اپنے کلام سے زمانے کو بیدار کرنے کا عزم اٹھا چکے۔ ایک طرف آپ کا حق کہنا تھا اور دوسری طرف اس وقت کے علماء دین کا آپ پہ فتوے لگانا تھا۔ سب اکو رنگ کپاہی دا، آپو اپنے نام جتاون، وکھو وکھی جاہی دا۔ آپ بار بار پنڈتوں، ملاؤں اور جو مذہب کے ٹھیکیدار بن کے لوگوں کو طریقہ کار میں الجھاتے تھے، ان سے یہ کہتے تھے کہ اصل درس اخلاق کا ہے، احترام کا ہے، پیار کا ہے۔ اگر تمہارے لفظوں سے انسانوں کو پیار نہیں ملتا تو تمہارے سجدے، تمہاری پوجا اللہ کے نزدیک، بھگوان کے نزدیک محترم نہیں۔ بس یہی اعتراض تھا کہ لوگوں نے بابا بلے شاہ کو کافر، بلا کافر کہنا شروع کر دیا، اور آپ کے کلام اشعار پہ پابندی لگ گئی۔ لیکن آپ نے اپنے کلام کو
नहीं रोका और ऐसे ही इंसानों को मोहब्बत और तसव्वुफ का दर्स देते रहे। आपकी उम्र मुबारक जब 59 साल तक आ पहुंची तो नादिर शाह ने लाहौर पे हमला कर दिया। हमले के बाद नादिर शाह ने कहा कि मैं तब लाहौर को छोड़ूंगा जब मुझे 20 लाख दिए जाए। नवाब जकरिया खान को देना पड़ा। बाबा बुल्ले शाह की उम्र 66 साल हुई तो सिख और लाहौर के या खान के बीच में लड़ाई हो गई। 700 सिख मारे गए और 3000 सिख कैदी हो गए। बाबा बुल्ले शाह अपने किरदार, अपने अल्फाज से लोगों को एक दूसरे से प्यार करने के लिए बार बार कहते रहे कि इंसान जात, मजहब, धर्म से ऊंचा उठ के इंसान बनने की कोशिश करे और इंसान से प्यार करे। आपकी उम्र मुबारक जब 77 साल तक आ पहुंची तो आप अपने मुरीदों के साथ बैठे बैठे ये फरमाने लगे कि मैं जाने वाला हूँ। आपके मुरीद रोने लगे कि बाबा आपके बाद हमारा क्या होगा। आपने कहा घबराओ नहीं, मेरा असल तुम्हारे साथ होगा। भला होया मेरा चरखा टूटा, मेरी जिंद अजाबों छुट्टी। मैं यही रहूंगा, मेरा नाम कायम रहेगा, लेकिन तुम्हारे इस जिस्म में, इन आँखों में इतनी ताकत नहीं कि मुझे देख पाओ। बस ये कहते कहते आप दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। आपकी रहलत के बाद वहाँ के मौलवियों ने ये फतवा लगाया कि बुल्ला काफिर है, इसकी लाश जला दो। वो जो मलंग बाबा बुल्ले शाह के मुरीद थे वो आपका जनाजा लेके इधर उधर आपकी तदफीन करने के लिए फिक्रमंद थे कि बाबा बुल्ले शाह को कहाँ तदफीन करें। वहाँ के मौलवियों ने सख्ती से इनकार करके रखा था कि बुल्ले शाह को शहर में कोई तदफीन नहीं होने देगा। बस उन फकीरों ने शहर के बाहर आपके जिस्म मुबारक को तदफीन कर दिया। 1757 में आपका विसाल होने के बाद आपके कलाम पढ़ने वाले दूर दूर से आपकी कब्र मुबारक की ज़ियारत करने के लिए आते रहे और यूं आपकी कब्र मुबारक एक दरबार की शक्ल बनने लगी। जो आपके सदके अल्लाह से दुआ मांगता उसकी दुआएं पूरी होने लगी। आपके पास आपके चाहने वाले, आपके कलाम पढ़ने वाले, आपके कलामों से सीखने वाले आते और आपकी कब्र के पास आप ही के कलाम सुना के आपको याद करते और ये रस्म आज भी कायम है। वो लोग जो आपको काफिर कहते थे उनका नामो निशान तक कायम नहीं, लेकिन आज भी बाबा बुल्ले शाह का नाम सीनों में धड़कता है। उनके कलाम लोग एक दूसरे को बता बता के अपनी इस्लाह करते हैं। सलाम हो अल्लाह के वली हजरत बाबा बुल्ले शाह पर, बाबा बुल्ले शाह पर, बाबा बुल्ले शाह पर। अगर आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, अल्लाह के करम से हमारे पास पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मसलक और मजहब के रिश्ते मौजूद हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट मेहरबान.com पे आएं, शादी का फॉर्म फिल करें और अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल करें। आप अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और iPhone ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे।